جو حبشہ یعنی ایتھوپیا کا عیسائی گورنر تھا، نے سنا میں ایک بہت شاندار اور عظیم الشان گرجا گھر یعنی کلیسا بنوایا۔ اس کا نام قلیس تھا۔ ابرہہ کا ارادہ یہ تھا کہ عرب لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجا میں حج اور طواف کریں تاکہ کعبہ کی عظمت کم ہو جائے اور اس کا گرجا مشہور ہو جائے۔ لیکن عربوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ایک دن قبیلہ بنو کنانا کا ایک شخص غصے میں آیا، رات کے وقت گرجا میں داخل ہوا اور اسے ناپاک کر کے چلا گیا۔ ابرہہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا غصہ آسمان سے بڑھ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب میں مکہ جا کر خانہ کعبہ کو زمین بوس کر دوں گا۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی شامل تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، اس پر خود ابرہہ سوار ہوا۔ یہ ہاتھی عربوں کے لیے بالکل نئی اور حیران کن چیز تھی، اس لیے اس سال کو عربوں نے عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کے سردار حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے ابرہہ سے ملاقات کی۔ ابرہہ نے سوچا تھا کہ عبد المطلب کعبہ بچانے کی بات کرے گا، لیکن عبد المطلب نے صرف اپنے چوری کیے گئے اونٹ واپس مانگے۔ ابرہہ حیران ہوا اور کہا، میں سمجھا تھا تم کعبہ کے بارے میں بات کرو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب واپس آئے اور مکہ والوں سے کہا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اگلے دن ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ کعبہ کی طرف بڑھو، لیکن جب ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف لے جایا گیا تو وہ بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جتنا مارا پیٹا گیا وہ نہ ہلا، البتہ جب یمن یا شام کی طرف موڑا تو فوراً چلنے لگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عجیب منظر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل یعنی ایک خاص قسم کے پرندوں کا جھنڈ بھیجا۔ ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں کنکریاں یعنی سجیل تھیں۔ انہوں نے ابرہہ کی پوری فوج پر کنکریاں برسائیں۔ کنکری جسے لگتی اس کا جسم پھٹ جاتا اور وہ مر جاتا۔ پورا لشکر تباہ ہو گیا، جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہوا اور یمن واپس جاتے ہوئے راستے میں ہی مر گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور خانہ کعبہ کی حفاظت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اسی سال یعنی عام الفیل چند ماہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا مکر تباہ نہ کر دیا اور ان پر ابابیل پرندے بھیجے جو ان پر سجیل کی کنکریاں مارتے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست نمونہ ہے کہ جو اس کے گھر کی توہین کرنے کی کوشش کرے اسے اللہ خود تباہ کر دیتا ہے۔